اللہ الرحمن الرحیم ملت کے ذمہ داروں کے لیے ایک لمحہ فکری تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ حضرات سے کہ ایمبولینس کا مزید انتظام پی زیڈ ضمیر احمد صاحب کی ماتحتی میں ان کے جو پی اے ایوب صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کی ذمہ داری لے کہ میرے محلے کی صحت کی دیکھ بھالی میں کروں. آئی سی یو کے اندر جا کے باڈی ریپ کرنے کے پہلے ہم تیمم کر کے 26 والنٹیئرس کو ڈاکٹروں نے، ڈاکٹر تنویر صاحب نے ٹریننگ بھی دی ہے. جیسے آج کے مشورے میں ماشاءاللہ شہر کے مختلف ذمہ دار حضرات جمع ہوئے تھے، علماء بھی تھے. فیروز عبداللہ صاحب کے ٹیرس پر یہ پروگرام ان کے حال میں میٹنگ طے ہوئی، تو موجودہ حالات کے اعتبار سے جو ہے بہت ہی اہم موضوع پر بات ہوئی، جس میں بہت تفصیل سے ماشاءاللہ ہمارے تمام بزرگوں کی باتیں آئیں. اصل میں اس وقت جو کام ہمارے ذمے دیا گیا ہے وہ آخری مرحلے کا کام ہے. گویا تمام چیزوں سے آدمی جو ہے بالکل مایوس ہو کر خدا نخواستہ اس برز میں انتقال ہو جائے، تو ایسے موقع پر ایک ٹیم بنائی گئی. اپریل کے پہلے ہفتے میں وہ ٹیم تیار ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے. ڈاکٹرز کی ٹیم تھی ہمارے ساتھ، علماء تھے، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ پھر یہ ٹیم کو بڑھاتے گئے. تینوں قبرستانوں کے ذمہ داروں سے ہماری بات ہوئی. ایک ٹانیری روڈ کے قبرستان کے ذمہ داروں سے جناب تفہیم اللہ معروف صاحب اور جناب رضوان بدر صاحب سے ہماری بات ہوئی، اور پھر اسی طرح قدوس صاحب قبرستان کے جناب عثمان شریف صاحب سے ہماری بات ہوئی، اور میسر روڈ کے قبرستان کے جناب جو ہے ثناء اللہ صاحب، افسر بیگ صاحب، اور اسی طرح وہاں کے اور دوسرے ذمہ داروں سے ہماری بات چیت ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ وہاں کے والنٹیئرس کی ٹیم تیار کی گئی. ٹانیری روڈ کی والنٹیئرس ٹیم میں ہمارے تفو صاحب اس کو والنٹیئر لیڈر بنایا گیا. قدس صاحب کے قبرستان میں محیب اور ذبیح اللہ صاحب کو والنٹیئر لیڈر بنایا گیا. اسی طرح جو ہے میسور روڈ کے قبرستان کی ٹیم میں جو ہے ہمارے منور صاحب اور ایوب صاحب جو ہمارے ضمیر صاحب کے یعنی پی اے ہیں، ان کو اس کی ذمہ داری ماشاءاللہ دی گئی. اس طرح کام شروع ہوا. شروع میں جو ہے حالات ایسے بگڑے ہوئے نہیں تھے، رمضان تک بھی ایسے حالات نہیں تھے. سسٹم کے ساتھ ہمارا کام ہو رہا تھا. اس میں ہمارے والنٹیئرز میں ایک ہے غسل دینے والوں کی ٹیم، مردوں کی، عورتوں کی، اور دفن کرنے کی، نماز جنازہ پڑھا کر دفن کرنے کی ٹیم. یہ اصل میں ہمارا ایک کام ہے. جمعیت علماء کی خصوصیت ہے کہ جب ملی کام آتا ہے تو اس موقع پر جو ہے ہم ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، ملت کو ساتھ لے کر کرتے ہیں. اس موقع پر بھی ماشاءاللہ جمعیت علماء کے ساتھ مرسی فاؤنڈیشن والوں کا بھی ساتھ رہا. انہی کے ایمبولینس استعمال میں آتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے بی زیڈ ضمیر احمد خان صاحب بھی ماشاءاللہ ان کی ٹیم کے ساتھ، یعنی ایوب صاحب اور ان کے اور ایک پی اے صاحب، یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ کام میں جڑ گئے. اور جتنا کاغذی کام ہوتا ہے اور جتنے مسائل آتے ہیں بی بی ایم پی والوں کے، وہ تمام مسائل کو وہی حل کرتے تھے اور وہی حل بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس طرح ملا جلا ایک کام ہو رہا تھا ایک سسٹم کے ساتھ. لیکن یہ 8-10 دن میں بہت تیزی کے ساتھ جب اموات شروع ہو گئی ہیں، بیماریاں بڑھنے کی وجہ سے ہاسپٹل فل ہو گئے ہیں، تو ایسے حالات میں جو ہے تھوڑا سا ان کنٹرول معاملہ شروع ہو گیا. ان کنٹرول یعنی ہاسپٹلز میں بھی ان کنٹرول ہونا شروع ہو گیا، اور ہمارے سسٹم میں بھی تھوڑا سا فرق آ گیا. چونکہ ہمارے پاس ایمبولینس صرف ایچ بی ایس سے ہم کو دستیاب تھی، تو ضرورت پڑنے پر ایمبولینس وقت پر نہیں ملتی تھی. چونکہ ایک کو ڈراپ کر کے دوسرے کو لے جانے میں کافی دشواری تھی، تو کرائے کی ایمبولینس ہم نے لینا شروع کی ہے. تو ایسا اس وقت مسئلہ آ گیا. تو الحمدللہ اس موقع پر آج کی اس مجلس میں ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ حضرات سے کہ ایمبولینس کا مزید انتظام کریں تاکہ یہ دشواری دور ہو جائے، اور جو ہے احتیاط کا انتظام مساجد کے ذریعے سے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آٹو کے ذریعے سے جتنا ہو سکے احتیاط برتیں. اس لیے کہ ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہے، ہاسپٹل فل ہو گئے ہیں. ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے عالم دین، ان کے چھوٹے بھائی کا انتقال 3-4 دن پہلے ہو گیا. 2-3 ہاسپٹلوں کی چکر لگانی پڑی. ہاسپٹل میں بیڈ نہ ملنے کی وجہ سے آخر میں ایک ہاسپٹل میں ان کو جگہ ملی 2:30 بجے رات کو. پھر تھوڑی دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب بھی آج بھی ایک فون ہم کو آیا ہے کہ ہم کئی ہاسپٹلوں کی چکر لگائے، ہم کو بیڈ نہیں مل رہا ہے. تو میں نے سی وی رمن ہاسپٹل کا ان کو پتہ دیا، وہاں کے ڈاکٹر اکرم صاحب کا نمبر دیا. اس طرح ایک پریشانی ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں تمام علماء سے، مساجد کے ذمہ داروں سے، آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب ثناء اللہ صاحب اور ضمیر پاشا صاحب، تمام حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ ایسے موقع پر ہمارا تعاون کریں، ایمبولینس کا بھی انتظام کرائیں، اور اسی طرح جو ہے یہ
احتیاط کا نظام مساجد میں اور محلوں میں، راستوں میں، چوراہوں پر اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ سب مسائل، یہ سب دشواریاں ختم ہو جائیں گی. بس اللہ تعالی ہمارے ان کاموں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے. یہ سب باتیں میرے دل میں تھی، آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں. تمام حضرات اس پر غور کر کے کوئی نظام بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ مغرب بعد سے ہمارا یہ مشورہ شروع ہوا، جس میں علماء اکرام بھی ہیں، ہمارے ڈاکٹرز حضرات بھی ہیں، اور عمائدین شہر بھی ہیں، اور مختلف میدانوں میں خدمت کرنے والے ہمارے ساتھی بھی ہیں. اور ماشاءاللہ جو خدمات ہو رہی ہیں مشترکہ طور پر، جمعیت ہو، مرسی فاؤنڈیشن ہو، ہمارے BZ ضمیر احمد صاحب کی ماتحتی میں ان کے جو PA ایوب صاحب وغیرہ کی طرف سے، کل ملا کر کے یہ جو خدمات ہو رہی ہیں، ان خدمات کا آج ہلکا سا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تو بہت حوصلہ ملا. الحمدللہ کام بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے آج بتایا کہ جو ہے تمام جو ڈاکٹرز ہیں جن کے ماتحت ہاسپٹلس ہیں، ان کا مشورہ صبح میں ہوا، اور تقریباً جو ہے وہ 200 بیڈ تک کے جو ہے الحمدللہ ہاسپٹلس تیار کر لیے ہیں کہ جہاں 200 کو ہم ایڈمٹ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہر طبقہ جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ایسے کوئی علامات پائے جا رہے ہوں تو وہ خوف نہ کریں، ڈرے نہ، اپنے لوگوں کے پاس ہاسپٹل، اپنے ڈاکٹروں کے پاس، اپنے ہاسپٹلوں میں جائیں، رجوع کریں، علاج کی فکر کریں. اسی طریقے پر چونکہ مرض اب ڈاکٹروں کا کہنا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مرض اب بڑھنے کا وقت ہے، اور بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنے کا وقت یہ تھا، بہت پہلے کر دیا گیا. تو بہرحال جو بھی ہے، اس وقت مرض بڑھ رہا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس وقت لاک ڈاؤن کی مدت سے زیادہ احتیاط برتیں. یہ بہت ضروری ہے. ہم لوگ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، آزادی تھوڑی مل گئی ہے، تو مسلمانوں کا بڑا طبقہ یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ وبا ہی ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، وبا موجود ہے اور وہ تیزی سے اپنا کام کر رہی ہے. اگر مسلمان اپنی حفاظت نہیں کریں گے، اپنے گھر والوں کی حفاظت نہیں کریں گے، تو مرض جو ہے سے بچنا ان کے لیے مشکل ہے. تو مسلمان احتیاط بھی کریں. اور یہ جو خدمات ابھی سامنے آئی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں ان سب کے لیے، خدام کے لیے، سوائے دعاؤں کے. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جو ہے دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان سب کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی نسلوں میں دین کے خدام پیدا فرمائے، اس جذبے میں مزید اضافہ فرمائے. اور جو تقریباً 4 ایمبولینس اس موقع پر جو ہے ہمارے سامنے آئی ہیں، ہمارے اندرا نگر کی ٹیم سے جو ہے 2 ایمبولینس مودی مسجد، مودی روڈ کی طرف سے مولانا فردوس صاحب کی طرف سے، اور مولانا محسن صاحب الفاروق حلقے کی طرف سے بولے. تو یہ 4 ایمبولینس انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. اس کا جو بھی مشورے کے تحت جو بھی نظام بنے گا، اس نظام کے تحت میت کو ہو چاہے بیماروں کو ہو منتقل کرنے کا نظام بنائیں گے. اور تدفین کے سلسلے کو جیسا چل رہا ہے اسے اور منظم کر کے اسی طریقے پر، مشترکہ طریقے پر لے کر کے چلیں گے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے.